ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق اور خوبصورت نظم جواب شکوہ کی 7ویں بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم 1913 میں لکھی ہے اور اس میں مسلمانوں کی زوال اور پستی کے بارے میں آپ نے تفصیلاً تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم جواب شکوہ کے 7ویں بند اس کی میں دہرائی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آسان اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ توجہ اور غور سے یہ سنیے۔ 7واں بند ہے، نظم ہے جواب شکوہ اور شاعر کا نام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ بت شکن اڑ گئے باقی جو رہے بدگر ہے، بت شکن اڑ گئے باقی جو رہے بدگر ہے۔ تا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے، تا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے۔ باد آشام نئے باد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 7ویں بند کی دہرائی میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے۔ اب اس بند کی ہم آسان اردو میں سلیس اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیے، شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم کے اس 7ویں بند میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، تیری بازوں میں تیرے ہاتھوں میں اب وہ طاقت وہ قوت باقی نہیں رہی جو تیرے اسلاف تیرے بزرگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ تو لادینی یعنی بے دینی کی طرف چل نکلا ہے، تو نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور بے دینی کی طرف جا نکلا ہے، یعنی تو ملحد ہو گیا ہے، اور تیری یہی لادینیت یا بے دینی اپنے پیارے اور عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ میری زمین پر تو اب وہ بندے نہیں رہے، میری زمین پر تو اب وہ بندے رہی نہیں جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے جو تیرے بزرگوں اور تیرے باپ دادا تھے جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ اب تو محض بتراش ہی رہ گئے ہیں، یعنی بت بنانے والے رہ گئے ہیں۔ یہاں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورت انداز میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے اور ان کا اشارہ سلطان محمود غزنوی کی جانب ہے، جس نے ہندوستان میں اپنے حملے کے دوران سومناتھ مندر کے اس عظیم بت کو اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو یہاں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس صنعت کو خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے، اور مزید وہ اسی صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، کہ اے مسلمان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا پیروکار تھا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے والا تھا، مگر اب تو ان کے باپ آزر کے راستے پر چل رہا ہے، یعنی آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر وہ پتھروں سے بت اور مجسمے بناتا تھا۔ اب تو اے مسلمان خود آزر کے راستے پر چل رہا ہے جو سب سے بڑا بتراش تھا۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن اور سنت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس میں بے دینی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ زوال اور پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ بند کے آخری شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعارات اور کنایوں کا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان یعنی مسلمان تو اب بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس نے اپنے لیے اللہ کا دین چھوڑ کے اپنے لیے ایک نیا دین جو حرص اور لالچ کا ہے، خود غرضی کا ہے، وہ تشکیل دے دیا ہے، بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ پھر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ نافرمانی اور حکم عدولی کر رہا ہے۔ اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا نشہ اب دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی مستی
اور سرور میں بدل گیا ہے۔ اب وہ اللہ کی دین سے وہ دور جا چکا ہے اور دنیاوی خواہشات اور نفس کی غلامی کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زوال، پستی اور ناکامی کا شکار ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور وہ اسٹوڈنٹ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اس چینل کو یعنی اردو لرننگ پوائنٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولی تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ اور غور سے دیکھیں گے، آخر تک دیکھیں گے اور اس سے بہترین معلومات حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اس نظم کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں 8ویں بند کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔